فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں ہو کرم مشکل میں ہو سرکار میں مشکل میں ہوں حدیث شریف میں ایسے شخص کے لیے سخت وعید ہے جو شخص علم حاصل کرے اس کے سبب سے لوگوں پر فخر کرے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایسا علم والا جو دوسروں کی بلا وجہ تجہیل کرے اور اپنے علم پر فخر کرے کہ میرے سامنے کیا بیچتا تو جاہل جاہل، تو پھر ایسا شخص جو اپنے علم پر تکبر کرے اور دوسرے کی تحقیر کرے، دوسروں پر اپنے آپ کو فخر جتائے، غرور کرے، اور آج کل بدقسمتی سے اس کی نظیریں ملتی ہیں بدقسمتی سے۔ تو اس لیے علم کی زینت جو ہے میرے سائیں بھائیوں وہ ہے عاجزی ان کی ساری، ورنہ جو تکبر ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے، علم کی برکتیں اس سے نہیں رہتی۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو وہ تسلیم کرے گا اور پوچھا جائے گا اس کے بس تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے لیے علم حاصل کیا، تو ارشاد فرمایا جائے گا تو جھوٹا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے قاری کہا کریں، عالم کو بھی قاری کہتے، تجھے علامہ کہا کریں، تو بہرحال یہ کہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ اس علم کے ذریعے تو عزت حاصل کرے، تجھے عزت لوگ تجھے قاری کا سو کہہ لیا گیا، تجھے لوگوں نے کہہ دیا، اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میں اسی لیے منع کیا کرتا ہوں کہ جو حفظ کرے وہ بلا وجہ یہ نہ بتائے کہ میں حافظ قرآن، جو قراءت کا کورس کر بھی لے بلا ضرورت اپنے آپ کا قاری ہونا شو نہ کرے۔ اسی طرح دیگر معاملات جیسے حاجی حج کیا، اپنے آپ کو اپنے منہ سے حاجی نہ کہے، نہ لکھے۔ اسی طرح خطیب و امام ہے کسی مسجد کا تو اپنے آپ کو خطیب و امام لکھتے وقت بھی غور کر لے، کیونکہ معاملہ بڑا نازک ہے، ہو سکتا ہے لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہوں گے، لیکن مطلب میرا مقصد ایمان سے اصلاح ہے، ایمانداری کی بات ہے کہ اپنی اور دوسرے صحیح بھائیوں کی اصلاح، کیونکہ میں اس فیلڈ سے وابستہ ہوں، مذہبی فیلڈ سے وابستہ ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ اپنے آپ کو خطیب بلکہ صرف خطیب ہی کہا جاتا ہے، امام بھی کہنے میں شاید جھجک ہوتی ہے، فلاں خطیب، خطیب اعظم، مؤذن کہتے ہوئے شرماتا آدمی، تو اب مؤذن کے بجائے اب ہمارے یہاں نائب امام کہتے ہیں، سمجھ سے باہر ہے میری۔ تو میں کہتا ہوں مؤذن ہونا زیادہ موضوع لگتا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن ہونے کا شرف حاصل تھا، تو نائب امام کے الفاظ میں ہو سکتا ہے کچھ کشش ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مؤذن ہونے میں عشق رکھنے والے کانوں میں زیادہ کشش ہے۔ اگر کوئی یہ پتا چلے کہ فلاں مؤذن ہے تو یار یہ تو مطلب یعنی کہ سنت بلالی ادا کر رہا ہے۔ خیر سمجھ کی بات ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ میں اس فیلڈ سے واقف ہوں تو مجھے پتا ہے کہ اگر اپنے آپ کو خطیب یا امام پیش امام ظاہر کیا تو لوگ عزت کرتے ہیں، دست بوسی کریں گے، عزت کریں گے، سودا سستا دیں گے، نہیں مفت دے دیں گے، یعنی کہ محلے کا ہو اور سودا لینے گئے وہ جانتا نہیں تو تعارف کروانے کہ میں فلاں مسجد میں امام، اچھا ماشاءاللہ امام صاحب ہیں آپ، ارے آپ سے کیا، ارے لے لے، ارے نہیں، ارے لے، ارے نہیں، تو پھر آخر جزاک اللہ کر کے وہ سر کا لیا، تو اپنے آپ کو امام بتایا تو اس نے مطلب اتنی عزت دی نا، اور اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے رہے۔ اللہ والوں کے واقعات تو بڑے عجیب و غریب ملتے، جیسا کہ ایک بزرگ اپنی عزت ختم کرنے کے لیے، یہ ملامتیاں کہلاتے ہیں حضرات، لوگوں میں اپنے آپ کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بس سمجھ سے باہر، یہ انہی کا حصہ ہوتا تھا۔ تو لوگوں کے دیکھا دیکھی ایک کوٹ اٹھایا کسی نمازی کا اور لپیٹ لیا، کوٹ چادر یا برل لپیٹ لی اور چلتے بنے، لوگ تو دیکھ ہی رہتے، مقصد چوری کرنا بھی نہیں تھا، تو لوگوں نے تو پکڑ لیا اور خوب اٹھا پٹک ہوئی، خوب ان کو پیٹا، اور وہ خوش ہو رہے تھے کہ میں اس طرح، خود فرماتے میں اس طرح مسجد کا چور مشہور ہوا۔ اب یہ کہ تھے ولی اللہ، اپنے آپ کو مسجد کا چور مشہور کروا کر، ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، صاحب منصب ہوتے ہیں حضرات، کہ اس طرح وہ مطلب لوگوں سے، لوگوں کی نظروں میں اپنی تذلیل کروا کر
بھی کوئی مقصد پورا کرتے ہیں اپنا. یہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں کہ اگر لوگ عزت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات حاصل نہ. تو بعض اہل اللہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. اسی طرح مزارات کو دیکھیں, کسی مزار پر تو بڑا رش ہوگا, بڑا ہجوم ہوگا لوگوں کا, اور کسی مزار پر لوگوں کا رخ ہی نہیں ہوتا. حالانکہ عوام کو فضائل نہیں پتا ہوتا. یہ حقیقت کی بات ہے, عوام کو فضائل نہیں پتا ہوتے کہ اس مزار پر جو ولی اللہ اس مزار میں ہے ان کا یہ مقام ہے, اور فلاں ولی اللہ کا یہ مقام ہے, اور فلاں ولی اللہ کا یہ مقام ہے. کیا حاضری دیں گے؟ اور اپنے پڑوس میں جو مزار ہے کسی بزرگ کا, اس پہ گزرتے ہوئے سلام بھی نہیں کریں گے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جہاں ہم سفر کر کے جا رہے ہیں ان سے بڑے ولی ہوں, ہمارے پاس تو کوئی پیمانہ ہے بھی. تو یہ کہ یہ بزرگوں کے ہاتھ میں سمجھو کہ دل ہوتے ہیں لوگوں کے, وہ جس طرح چاہتے ہیں مطلب ان کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں, دور کر دیتے ہیں. جیسے کہ ہمارے مرشد پاک سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک آپ کے مرید فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث پاک کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے چلا, تو میں حضور غوث پاک کے بالکل قریب ساتھ ہی چل رہا تھا. لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے, کوئی حضرت کی دستبوسی نہیں کرتا تھا. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج تو نہیں کیا بات ہے کہ ہم بڑی آسانی سے جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہی. اتنے میں چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے, اور دست بوسی اور قدم بوسی, اور مرید صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو دھکیل کر لوگوں نے کدھر ڈال دیا. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس سے تو پہلی حالت ہی اچھی تھی کہ میں اپنے مرشد کے قریب تو تھا. پھر وہ بالکل عوام چھٹ گئی اور میں حضرت کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. مسکرا کر میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میری مٹھی میں کر دی کہ جب چاہتے ہم دور کر دیتے لوگوں کو, جب چاہتے اپنے پاس میں ڈالے. تو بعض اولیاء کرام کو مطلب ہجوم اور جھرمٹ کا ذوق ہوتا ہے کہ اس طرح لوگوں کو وہ فیضیاب کرتے ہیں اور ان کی آخرت کی بہتریاں دیتے ہیں. اور بعضوں کو بس وہ خلوت پسند ہوتے ہیں, جلال ہوتا ہے ان کو, کسی کو قریب نہیں آنے دیتے. یہ مطلب بزرگوں کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے, کوئی جلالی ہوتا ہے, کوئی جمالی ہوتا ہے, کوئی ہجوم کر کے مطلب ان میں فیض لٹاتا ہے, کوئی دور دور رکھ کر اپنا مطلب حساب کتاب پورا کرتا ہے. تو یہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. اور پیر پکڑنے میں کوئی خرچہ فی زمانہ تو ہوتا نہیں. پہلے تو بڑے سفر کیے جاتے تھے پیر کی تلاش میں. اب تو لوگوں کا ذہن ہی نہیں ہے. اب تو وسوسے گھیرتے کہ مرید بنے گے تو یہ کرنا پڑے گا, تو وہ کرنا پڑے گا. اپنے تو اس قابل ہی نہیں ہے جو مرید بن سکے. پھر اس طرح شیطان وسوسے ڈال کر اس کو دور کر دیتا ہے. حالانکہ کوئی خرچہ نہیں, پائی پیسہ لگتا نہیں ہے. اگر کوئی پیر ملے اچھا تو اس سے ضرور ہمیں نسبت قائم کرنی چاہیے. یہ 100% پروفٹ ہے, ورنہ کاروبار میں پروفٹ اینڈ لاس دونوں پہلے ہوتے ہیں, نفع نقصان. لیکن یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں نفع ہی نفع, نقصان نظر نہیں آتا. اگر پیر کامل مل گیا تو نفع ہی نفع, اور اگر کوئی بے شرع پیر مل گیا, غیر شرعی حرکتیں کرتا ہے, یعنی وہ پیر شرعن کامل نہیں, شرع اپنے وسوسے سے نہیں, واقعی وہ کامل نہیں, تو اس کی بیعت بھی توڑنی چاہیے. یعنی شرعن اس میں اگر شرائط موجود نہیں ہے, مثلا امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شرائط بیان کی. ایک تو پیر صحیح العقیدہ سنی ہو. دوسرا پیر کی شرط اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہو طریقت میں. یعنی کہ سید ہونا کافی ہے, سید ہونا کافی نہیں, جنہیں طریقت میں. مثلا قادری سلسلہ, تو قادری سلسلہ یہ چاروں سلسلے جو نا قادری, نقشبندی, سہروردی اور چشتی, یہ سب کے سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتے ہیں. تو قادری سلسلہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے, اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے کہ سرکار کے خلیفہ تھے مولا مشکل کشا. تو اس طرح مطلب یہ کہ بیچ میں سلسلہ کہیں منقطع نہیں ہونا چاہیے. پیر ایسا ہو کہ جس کا سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے بیچ میں, جیسے خود ہی دعویٰ کر دیا اور پھر اس سے سلسلہ چل پڑا اور آگے جا کر وہ منقطع سلسلہ اس کا, تو ایسا شخص پیر نہیں بن سکتا, اس سے مرید نہیں ہو سکتے, بیعت جائز نہیں. تو ایک تو یہ کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہو, دوسرا سلسلہ اس کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا, تیسرا وہ عالم ہو. عالم کی ڈیفینیشن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمائی کہ تمام عقائد سے واقف ہو اور ضرورت کا مسئلہ بغیر کسی کی مدد کے کتاب سے ڈھونڈ سکتا ہو. افواہ رجال یا کتب بینی سے بھی عالم بن سکتا ہے, یہ بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا. یعنی کتابیں پڑھ پڑھ کر عالم بن سکتا ہے, سن کر عالم بن سکتا ہے. مطلب ہے کہ مدرسے میں داخلہ اور درس نظامی کی سند شرط نہیں, ورنہ بہترے درس نظامی پڑھے ہوئے تجربے کی باتیں دیکھیں کہ ان بیچاروں کو کچھ بھی نہیں پتا. بلکہ آج کل تو بعض مدارس سے ویسے گھر بیٹھے
जितनी चाहे सनदें मिल जाती। तो सनद शर्त नहीं, वरना सहाबा किराम ने कहाँ दरस निजामी किया था, उनके पास कौन से भी सनद थी। लेकिन खुदा की कसम उनके पास ऐसे ऐसे उलूम होते थे कि रूए जमीन के सारे उलमा मिलकर उनके इल्म का कोई जर्रा नहीं पा सकते। सहाबा किराम इतने बड़े आलिम होते थे, लेकिन वो किसी दारुल उलूम से फारिग तो नहीं होते थे। तो ये सिर्फ आपकी तफहीम के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि आजकल कॉन्सेप्ट ये है, तो ये शरई जरूरी नहीं है कि किसी के पास सनद हो वो आलिम। आलिम के लिए इल्म चाहिए, सनद शर्त नहीं। अब सनद है और इल्म नहीं है, या वैसे ही 2 नंबर की सनद ले ली, जैसे औकाफ की मस्जिदों में बाज लोग नौकरी करने के लिए सनद शर्त रखी है हमारे गवर्नमेंट ने। तो वो गवर्नमेंट की शर्तें तो ऐसी होती हैं जो 2 नंबर से ही पूरी होती है, तो वो 2 नंबर की सनदें भी मिल ही जाती हैं। कई मदरसे से होते हैं जो दे देते हैं, पैसों से भी मिल जाती होंगी। इस तरह मतलब ये कि दारुल उलूम में पढ़ना चाहिए, इसका इनकार नहीं है। इल्म हासिल करना चाहिए कि इल्म के मराकिज है और इससे इल्म हासिल होता है। लेकिन मैं ये अर्ज ये कर रहा था कि इस दारुल उलूम ही से इल्म हासिल होता है ये जरूरी नहीं है। आला हज़रत ने इसका रद्द फरमा दिया कि सुन सुनकर भी इल्म हासिल होता है, किताबें पढ़कर, यानी पर्सनल स्टडी, कुतुब बीनी, खुद किताबें पढ़ ले अपने तौर पर, तो इससे भी इल्म हासिल हो सकता है। और आलिम की तारीफ ये इरशाद फरमाई कि तमाम तरह अकायद से वाकिफ हो, अपनी जरूरत का मसला बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल सकता हो, वो आलिम। फासिके मौलिन न हो, यानी अलल एलान कबीरा गुनाह न करता हो। चौथी शर्त ये बयान फरमाई पीर की, तो यानी कि शेव्ड है जो, वो फासिके मौलिन कहलाता है। एक मुट्ठी से दाढ़ी का तरवा देता है, वो भी फासिके मौलिन है आला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नजदीक। इसी तरह फिल्में देखे, ड्रामे देखे, झूठ बोलता हो, गीबतें करता हो, कबीरा गुनाह करता हो, या सगीरा पर इसरार करता हो, या सगीरा को हल्का जानकर किया कि सगीरा है ना, तो सगीरा को हल्का जानने से वो अशद कबीरा हो जाता है, बहुत सख्त कबीरा गुनाह बन जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हाय ना फरमा लिया बेबाकिया नादानिया हो करम मुश्किल में हूँ सरकार मैं मुश्किल